اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اور آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو میں نے ان کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے ان کو پکڑا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ اور کی اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 31 تک پہنچے تھے۔ 31 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اگزامپل دی کہ قرآن مجید کا جو مقصد کیا ہے اصل، اور کیا چاہتے تھے اس سے جو کفار تھے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی قرآن مجید کا جو اصل مقصد ہے وہ اس سے پورا کرنا چاہیے، نہ کہ دم درود یا اس طرح کی دوسری جو چیزیں ہیں اس طرح کا کام اس سے لینا۔ اس کا مقصد جو ہے وہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کے آنا ہے، اور جو زندگی انسانوں کی آسان کرنا ہے، تاکہ جس مشکلات میں جو ایکسٹرا بوجھ جو انسانوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اس کو اتارنا ہے۔ اس کا مقصد تھا قرآن کا، جو اللہ تعالیٰ کا جو قرآن کو بھیجنا، یہ اس کا مقصد تھا کہ انسانوں کی زندگی آسان ہو اور وہ گمراہی سے نکل کے ہدایت کی طرف آئیں۔ تو لیکن جو کفار تھے وہ گمراہی میں وہ دوسری چیزیں طلب کرتے تھے کہ وہ ایسی نشانی ہو اسے، یعنی کہ جیسے کوئی معجزے اس کے سامنے آئیں، تو اس طرح کی چیزیں وہ جو ہے نا وہ طلب کرتے تھے، تو اس کی نفی کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب پچھلی آیت میں دیا، اور پھر ایمان والوں سے خطاب تھا، پھر کفار سے خطاب تھا کہ کفار کی جو کفر کرتے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر وقتاً فوقتاً مصیبتیں جو عذاب ہے وہ آتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس سے ہدایت نہیں حاصل کرتے۔ تو یہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہمارے لیے۔ آیت نمبر 32 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، یہاں پر آپ سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو میں نے ان کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا۔ تو یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حوصلہ افزائی اس انداز سے کی گئی ہے کہ جتنے بھی رسول آپ سے پہلے گزرے ہیں، جو کہ کم و بیش جو حدیث میں آیا ہے کہ 1,24,000 کے قریب جو انبیاء نبی جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن اتنی اپروکسیمیٹلی جو تعداد ہے، تو آلموسٹ سب کے ساتھ جو آپ نے اللہ تعالیٰ ہمارے کہ سب کا جو مذاق اڑایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق بات جب بھی آپ جہاں بھی کریں گے اس کی ضرور مخالفت ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ حق کی بات کریں اور اس کی کوئی مخالفت نہ آئے، کیونکہ جو باطل ہے اس کے جو سب سے زیادہ جو چوٹ لگتی ہے وہ حق کی طرف سے لگتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، وہ جو بھی لوگ ظلم کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور گناہ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ایک ہی چیز ان کو ہٹ کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ ان کو ہٹ کرتا ہے، اور کوئی چیز ان کو دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں دیکھیں آپ، وہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ان کی ہو جاتی ہے۔ کسی بھی کنٹری کے جو دوسری کنٹری کے ساتھ ان کی جو نہ کوئی آپس میں ان کی کمیونیکیشن جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتی ہے، اس میں کوئی بھی پرابلم پیش نہیں آتی۔ لیکن جہاں پر حق اور باطل کی بات آتی ہے، تو جو اگر اللہ کے نظام کی آپ بات کریں گے تو وہ ضرور جو اس دنیا کے نظام کو ہٹ کرے گی، کیونکہ اس میں جو بھی انسان جنہوں نے اپنے اپنے نظام بنائے ہوئے ہیں دنیا میں، جو اپنے اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں، تو وہ جو یعنی کہ انہوں نے اپنے مفادات کے لیے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، جبکہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، وہ تو پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس میں ہر انسان کو اس میں کور کیا گیا ہے، ہر انسان کی فلاح و بہبود اور اس کی ہدایت کا سارا سامان اس کے اندر ہے، یعنی کہ کسی کو بھی اس کے اندر اگنور نہیں کیا گیا، اور ہر انسان کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ ذکر سے مراد کے ہر انسان کے لیے جو اس کی ہدایت ہے اس کا سامان اس کے اندر موجود ہے، چاہے وہ لیڈر ہے، چاہے وہ ایک عام انسان جو کہ نارمل زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے بھی ہدایت کا جو سامان ہے اس کے اندر ملے گا، ہدایت جو اس کے اندر ملے گی اس کو۔ تو یہ جو یعنی کہ حق اور باطل کی جو جنگ جو شروع سے چلی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرمایا آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جو آپ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب کا جو مذاق اڑایا گیا، مذاق ڈفرینٹ طرح سے مذاق اڑاتے تھے۔ ایک تو بات کو سننا ہی نہ، آپ یعنی کہ آپ ان کو بتا رہے ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہوں قرآن کی یا اللہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے ہوں، تو آگے سے وہ بدتمیزی شروع کر دیتے تھے۔
طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیتے تھے. تو طائف کے مقام پہ ہم نے پڑھا کہ بہت مشہور واقعہ کہ جب آپ وہاں پہ تبلیغ کے لیے گئے تو ایک تو آپ وہاں پہ چل کے ایک بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچے اور ان کو جب دعوت دی تو انہوں نے دعوت ایک تو سنی نہیں. دوسرا انہوں نے جو شرارتی لڑکے تھے وہ ان کے پیچھے آپ کے پیچھے لگا دیا گیا اور انہوں نے پتھر مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا. اور جو بلڈ تھا وہ آپ کے جو جوتیوں تک پہنچ گیا. اتنی تکلیف پہنچی آپ کو. اور بعد میں یعنی کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا سخت ترین دن کیا تھا, کون سا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ وہ طائف کا جو مقام تھا وہ میری زندگی کا سخت ترین دن تھا. یعنی کہ وہ اتنی انہوں نے سختی کی. تو اس کے علاوہ یعنی کہ جب دعوت دیتے تو وہ آگے سے وہ بدتمیزی کرتے, گالیاں نکالتے اور دوسرے جو ڈفرینٹ طرح طرح کے القابات سے پکارتے. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا جب آپ کسی کو دعوت دے رہے ہوں اور آگے سے وہ بجائے سننے کے بجائے اس کو قبول کرنے کے الٹا وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے, مذاق اڑائے اور تکلیف بھی دے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں ہمارے سامنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے کتنی تکالیف برداشت کی مکی زندگی میں. تو اسی طرح جو ایک سب سے بڑی مشہور مثال جو حضرت نوح علیہ السلام کی ہے کہ انہوں نے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ 950 سال جو اپنی قوم کے اندر رہے اور بہت تھوڑے لوگ ان کے اوپر ایمان لے کے آئے. وہ ان کی قوم بھی تھی, وہ بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی تھی اور ان کو مارتی بھی تھی اور ان کا مذاق اڑاتی تھی. تو ان کا انجام دیکھیں کیسا ہوا کہ وہ پوری جو قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. ایک بہت بڑی جو طوفان تھا اور جو سیلاب آیا اس کے ذریعے سے ان کو تباہ کیا گیا. تو یہ حوصلہ دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کی ذریعے سے کہ آپ کو اس میں مضبوط رہنا ہے, صبر کرنا ہے اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ ضرور نکلے گا. تو ہم نے دیکھا کہ اس کا رزلٹ جب آپ مدینے میں آپ نے ہجرت کی تو اس کے بعد کیسے اس کے رزلٹ سامنے آئے. اور صرف 13 سالہ جو مکی زندگی تھی جس میں چند لوگ مسلمان ہوئے تھے, اس کے مقابلے میں جو مدنی زندگی تھی جب اپنے خطبہ حجۃ الوداع جو پڑھا تو اس میں کہا جاتا ہے کہ کم و بیش 140,000 کے قریب جو صحابہ وہاں پہ موجود تھے. تو اس کے بعد یہ جو پیغام ہے آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں کیسے پھیلا ہے اور دنیا کے کونے کونے میں جو ہے وہ اسلام پھیل چکا ہے. تو یہ حوصلہ ابھی جو لوگ اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں, حق کی خاطر کام کر رہے ہیں, ان کو بھی اپنے جو اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے اور اپنا پیغام جو ہر لیول پہ پہنچا دینا چاہیے. چاہے کوئی اس کو سنے نہ سنے, اس پہ غور کرے نہ کرے, اس پہ عمل کرے نہ کرے, لیکن ہمارا کام جو ہے کہ اپنی محنت کرتے رہیں اور اپنی اسٹرگل جو اپنی کوشش ہے وہ جاری رکھیں. تو اصل چیز جو آپ کی جو کوشش ہے اس کو دیکھا جائے گا. کتنے لوگوں نے اس کو مانا, کتنے لوگ اس کے اوپر کتنے لوگوں نے اس کے اوپر یقین کیا, وہ اس کا کوئی کویشچن نہیں پوچھا جائے گا آپ سے. ہمارے سے یہ پوچھا جائے گا آپ نے کتنی کوشش کی, ہمارے پاس کتنے ریسورسز تھے ہم نے جو یوز کیے اور ہم نے کتنے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کیا اس کام کے لیے. تو یہ اس میں شاید اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا. تو دیکھا آپ نے اللہ کہہ رہے کہ جنہوں نے کفر کیا جب ان کو پکڑا گیا تو کیسے پھر ان کے اوپر عذاب آیا. جیسے فرعون تھا, کتنے جو عذاب ان کو دیے گئے چھوٹے چھوٹے اس کو, لیکن جب وہ پھر بھی نہ مانا تو اس کو پھر غرق کر دیا گیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی, ان کو زلزلے نے پکڑا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی, ان کو تباہ کیا گیا. غرض کے جتنی بھی جو قوم کرام میں ذکر کیا گیا کہ ان کو طرح طرح کے عذاب سے ان کو تباہ کر دیا گیا. عذاب کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے, ضروری نہیں جو ان کو عذاب آیا تھا وہی عذاب آج ہی آئے گا. آج کے عذاب کی جو شکل ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, لیکن عذاب کا مطلب ہے کہ تکلیف دہ زندگی, کہ زندگی تکلیف دہ ہو سکتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے ہیں, ان کو نہیں مانتے اور اس کے مقابلے میں دوسرے نظام کو فالو کرتے ہیں, تو ان کی زندگی وہ مشکل اور اذیت ناک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی اور توفیق عطا فرمائے. اور اس رمضان کے برکت مہینے میں اس کو قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کریں, جو بیمار ان کو شفا دیں, اور جو فوت ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.